آج میں آپ کو میرے وفات کی اور میرے انتقال کی کہانی سناتا ہوں۔ میرے وفات کے وقت یعنی میرے انتقال کے وقت ٹھنڈی کے موسم کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ میری بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر گئی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور کچھ دوائیاں اور انجیکشن وغیرہ چینج کر مجھے دیے۔ میں خاموش رہا۔ دوپہر تک میری حالت اور زیادہ بگڑتی گئی۔ میرا بیٹا جو امریکہ میں تھا وہ ایک کورس کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا اور چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں آسام میں ڈیوٹی پر تھے، اور ممبئی والی بیٹی کو میں نے فون نہیں کرنے دیا کیونکہ اس کا میاں بہت زیادہ بزی اور مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے میرے دو بیٹے جو باہر ملک میں جاب کر رہے تھے، انہیں پریشان کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ کل ملا کر میں اور میری بیوی ہی گھر پر تھے اور ایک نوکر تھا جو شام ڈھلے گھر چلا جاتا تھا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ کمزوری کے مارے مجھے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنی پرانی ڈائری نکالی اور بیوی کو پاس بٹھا کر پیسوں کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے لوگوں سے وصول کرنا تھے اور جو لوگوں کو میں نے ادا کرنے تھے۔ بیوی نے حالانکہ ہلکا سا احتجاج کیا، وہ ناراض ہوئی اور کہنے لگی یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے تو آپ ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے آج کے احتجاج میں اور پہلے کے احتجاج میں وہ یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، اندھیرا اور سردی دونوں بڑھنے لگے۔ میری بیوی میرے لیے سوپ لانے کے لیے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں چند میں نے اکھڑی سانسیں لی اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ ملک الموت نے آ کر میری روح کو نکال دیا اور میرا انتقال ہو گیا۔ مجھے حالانکہ یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ روح میرے جسم سے نکل رہی ہے، جان میرے جسم سے نکل رہی ہے۔ پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور جیسے ہی میں چھت کے قریب پہنچا، جب میں نے دیکھا تو میری بیوی سوپ لے کر آئی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور پھر میری لاش کے پاس بیٹھ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے حالانکہ کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا لیکن کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ میرے بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے انتقال کی خبر سن کر میری ممبئی والی بیٹی رات کے پچھلے پہر ہی پہنچ گئی تھی۔ آسام سے چھوٹی بیٹی اور ان کے میاں صبح کی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ میرے دو بیٹے جو باہر ملک میں جاب کر رہے تھے، اگر وہ جلدی بھی آ جاتے تو کم سے کم 2 سے 3 دن انہیں لگ جاتے۔ بہرحال دوسرے دن عصر کے بعد مجھے دفنا دیا گیا۔ میں نے میرے جنازے میں آنے والوں کو دیکھا تو میرے جنازے میں کافی بھیڑ مجھے نظر آئی، جس میں شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ، معززین، سیاستدان، دوست اور دشمنوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً بہت سارے لوگ آ گئے تھے اور ننیال والے گاؤں سے ماموزاد بھائی بھی موجود تھے جو زندگی بھر کبھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر مجھے قبر میں اتارا گیا۔ مجھے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ برگے لگاؤ، ایسے لگاؤ، میت کو ایسے کروٹ دو، میت کے نیچے پتھر لگاؤ، اینٹ لگاؤ، وغیرہ وغیرہ ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میرے قبر میں جو برگے لکڑی کی جو لگائی گئی ان میں کافی گیپ تھا اور اس میں سے مٹی گر رہی تھی جو مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا تھا جو مٹی کے بوجھ کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے منو مٹی کے نیچے دبا کر سب مجھے جاتے ہوئے نظر آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب سی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی،
शायद फरिश्ते आ पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल और जवाब का सेशन हुआ। फिर ये कैफियत खत्म हुई तो मुझे ये महसूस हो रहा था चंद लम्हों के बाद ही कि मेरा अभी अभी इंतकाल हुआ है। मगर फरिश्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारा इंतकाल होकर 10 बरस हो चुके हैं। फिर फरिश्तों ने मुझे एक अजीब पेशकश, एक अजीब ऑफर दी। हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए दुनिया में वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। तुम वहां घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो, अपने दोस्तों को देख लो, अपने रिश्तेदारों को देख लो। अगर तुमने कहा तो जिंदगी तुम्हारी दोबारा नॉर्मल कर दी जाएगी, वरना वापस अपनी कब्र में आ जाना। मैंने ये पेशकश, ये ऑफर को गनीमत समझा और हां कर दी। फिर अचानक एक मदहोशी की सी हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपने मोहल्ले की एक गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं अपने घर के जानिब चला। रास्ते में मैंने कर्नल साहब को देखा जो मेरे दोस्त थे, घर के बाहर खड़े थे। मगर ये क्या, वो बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। फहीम साहब अपनी बेगम के साथ वॉक कर रहे थे। मैं अपने मकान के गेट पर पहुंचा तो मैं ठिठक कर रह गया। मेरे ही घर पर आज मेरे नाम की तख्ती वहां से गायब थी और पार्किंग में मेरी गाड़ी मुझे नजर नहीं आई, जो मैंने मेरे इंतकाल से चंद हफ्ते पहले ही बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की खरीदी थी। मुझे धचका सा लगा कि मेरी गाड़ी कहां हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी का क्या हुआ? मेरी बीवी जो अब बेवा हो गई थी, क्या वो गाड़ी के बगैर रह रही है? बहरहाल घर का दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया, अपनी लाइब्रेरी में गया। जब मैंने लाइब्रेरी पर नजर डाली तो ये क्या, न मेरी किताबें थी, न मेरी अलमारियां थी, न मेरा डाइनिंग टेबल था। और उस डाइनिंग टेबल के साथ मेरी महंगी वाली कुर्सी, वो सोफा और जो मेरी नौकरी के दौरान जो मुझे मेडल्स, शील्ड्स और मुझे यादगारें जो मेरी थी, सारी की सारी गायब थी। जो मैंने अलमारियों पर सजा रखी थी, बेशुमार फोटो एल्बम थे, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। सारा के सारा गायब था। मेरे दादा जान, मेरे वालिद साहब की जाती डायरिया, वो भी सारी गायब थी। मेरा कमरा यूं लगता था कि गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। और सामने दीवार पर मैंने खूबसूरत वॉलपेपर, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर 25,000 रुपए की लगवाई थी, आज वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं बहुत मायूस होकर लाइब्रेरी से निकल आया, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। मेरी बीवी अकेली किचन में काम कर रही थी। मैंने उसे देखा तो 10 बरसों में वो इतनी तब्दील हो गई थी, उसके बाल सफेद हो गए थे। उसको देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं उससे कैसे पूछूं कि बेगम तुम्हारे घुटनों का क्या हाल है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी एड़ियों का दर्द कैसा है, तुम दवाइयां वगैरह तो ले रही हो ना? मैं जब जिंदा था तो उसके लिए बाकायदा दवाइयां लेकर आता था, फल और फ्रूट लेकर आता था। न जाने बच्चे अब उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। मगर हाय मेरी बेबसी, मैं सिर्फ देख सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। इतने में फोन की घंटी बजी। मेरी बीवी बहुत देर तक फोन पर बातें करती रही। जो इस लंबी गुफ्तगू और बातचीत जो मैंने समझा वो ये था कि बच्चे यानी मेरी औलाद इस घर को बेचना चाहते थे और उनकी मां अपोज कर रही थी, मुखालिफत कर रही थी कि वो कहां रहेगी। और बच्चे जिद पर अड़े हुए थे और कह रहे थे कि अम्मी आप टेंशन मत लो, आप हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि अपना डेरा अपना ही होता है और वही अच्छा होता है। मगर मेरी बीवी बच्चों की जिद के आगे अपने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि वो बेची जा चुकी है। इतने में मेरा जो नौकर था वो लाउंज में दाखिल हुआ। अब ये जो नौजवान जो नौकर था, अब वो अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन उसका लिबास देखकर मैं ठिठक कर रह गया।
اس نے میرا قیمتی لباس، برانڈڈ قمیص جو میں نے ہانگ کانگ سے خریدی تھی وہ پہنی ہوئی تھی، نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، اوہو، میں سمجھ گیا کہ میرے سارے قیمتی لباس، میرے سارے ڈریس نوکروں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ میرے اپنوں نے میرے لباس کی یہ قیمت لگائی، اسے نوکروں میں تقسیم کر دیا، یعنی خود بھی نہیں پہنا۔ میں 1 سال تک لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک رشتہ دار کے گھر پر گیا، دوستوں کے گھر پر گیا، ایک بیٹا بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کہیں پر میرا تذکرہ نہیں، کہیں پر میری یاد نہیں۔ کسی نے ایصال ثواب کے لیے ایک بار درود شریف تک نہیں پڑھا، چاروں قل تک نہیں پڑھا، کسی نے آیت الکرسی تک نہیں پڑھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے کسی کی بات یاد آئی کہ ایک ماں باپ کے لیے سب سے اچھی وراثت اس کی نیک اولاد ہوتی ہے، لیکن میں ناکام رہا اپنی اولاد کی تربیت میں شاید ناکام رہا۔ کبھی کبھار میرا نام ابا مرحوم کر کے میرا ذکر آ جاتا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ میری پوتی ہاں مجھے کبھی کبھی یاد کر لیا کرتی تھی، اپنی ماں سے کہتی تھی کہ یہ جو لکڑی کی میز ہے یہ نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی تھی، اسے پھینکنا مت۔ پھر میں شاعروں کے، ادیبوں کے، لوگوں کے اجتماعات میں، ان کی مجلسوں میں جانے لگا، لیکن کہیں بھی میں نے میرا ذکر نہیں سنا۔ جن کی مجلسیں میرے بغیر ادھوری تھی، جو میرے بغیر کھانا شروع نہیں کرتے تھے، جو میرے بغیر چائے تک نہیں پیتے تھے، وہ تو جیسے مجھے بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھی۔ میں بڑا مایوس، نروس، میں نے ایک چکر قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا بھی برا حال ہو گیا تھا، اس پر گھاس اگ گئی تھی، کتبے پر پرندوں کی بیٹوں سے وہ کتبہ اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والوں کی قبریں بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہ میرے رشتہ داروں کو، نہ میرے گھر والوں کو، نہ میرے بیٹے بیٹیوں کو، نہ میرے دوستوں کو، نہ میرے دشمنوں کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے میں اب تاریخ پاسٹ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں سربراہ رہا تھا، وہاں پر اب میرے نام کے بورڈ تک ہٹ چکے تھے۔ دنیا اپنی چال اور تیزی رفتاری سے روا دوا تھی۔ کہیں بھی مجھے میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی۔ ہوائی جہاز کی رفتار 4 گنا بڑھ گئی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر ایک موبائل فون میں آ چکا تھا، اور ان نئے موبائل کا استعمال تو میں جانتا تک نہیں تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے درخواست کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی میرا ویلکم نہیں کیا جاتا، مجھے خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے کیونکہ ان کے زندگی کے اپنے منصوبے، اپنے پروگرام، اپنے پلان تھے جن میں میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میری بیوی بھی مجھ سے کہہ دے کہ تم کیوں واپس آئے؟ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ میں اکیلے تو کہیں بھی بچوں کے پاس، کسی بھی بیٹے کے پاس رہ لیتی، اب وہ دونوں کو کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ گھر تو بک گیا ہے۔ دوست میرے تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی بیمار اور چل چلاؤ کی منزل طے کر رہے تھے۔ میں اگر واپس بھی آ جاتا تو اس دنیا میں مکمل طور پر میں انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، نئی بستی میں پرانی قبر کی طرح۔ آخر میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی
کہ میں اپنی قبر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا، اس نے ایک بات کہی جو بہت مختصر اور جامع تھی۔ فرشتہ کہنے لگا کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دنیا میں خلا پیدا ہو گئی ہے، یعنی اس کے بغیر دنیا خالی ہو چکی ہوگی، اور وہ خالی جگہ، وہ خلا کبھی بھی بھر نہیں سکتی۔ مگر یہ نادان انسان یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کے گھر اور بچوں کی ضرورتیں، سارے کام کاج میری وجہ سے ہی ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی، اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اے لوگو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو بے حد مہربان، کریم اور رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یہ کہانی بالکل فرضی تھی، لیکن اس سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ فرضی نہیں ہے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔